اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں آج ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت کے متعلق بات چیت کریں گے۔ عزیز سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور اس پر 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نازل فرماتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7ویں آسمان تلے، اور زمین پر آباد جتنی بھی مخلوق ہے اس مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ عرش تلے واقع بحر نور میں غوطہ زن ہو جا، تو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بحر نور جو عرش کے نیچے واقع ہے اس میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازو یعنی پر جاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا رہتا ہے۔ تو عزیز سامعین، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان فرمائی حدیث کے اندر کہ ایسا فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا، ایک بازو مشرق میں دوسرا بازو مغرب میں، اور اس کا سر عرش کے نیچے اور اس کے پاؤں 7ویں آسمان تلے، اور اتنا بڑا فرشتہ، اور جس کے پروں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین میں موجود جو مخلوق ہے اس ساری مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ بحر نور میں غوطہ زن ہو کر غوطہ لگائے، اور پھر باہر نکل کر جب وہ اپنے بازو نکالتا ہے، اپنے پروں کو جاڑتا ہے، اس کے پروں سے جو قطرے گرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان قطروں کے برابر مزید فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس شخص کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے مغفرت مانگتے رہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے۔ عزیز سامعین، یہاں تک ہی نہیں بلکہ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شہد کی مکھی آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا، اے شہد کی مکھی، جب تو مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، کسی پھول کا جو رس میٹھا ہوتا ہے، کسی پھل کا رس کڑوا ہوتا ہے اور کسی کا پھیکا ہوتا ہے، اور جب تو ان تمام پھلوں کا رس جمع کر کے چھتے میں انڈیلتی ہے تو وہ رس جو ہے وہ ایک ہی تاثیر کے اندر شہد میں کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس مکھی نے کمال جواب دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمام پھلوں کا رس جمع کر لیتی ہوں تو پھر جب چھتے تک پہنچتے ہوئے رستے میں اڑتی ہوئی آتی ہوں تو رستے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں، اور اس درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام پھلوں کے مختلف رسوں کا ذائقہ ایک ہی جو ہے نا تاثیر شہد میں بدل دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے شہد کے اندر بھی شفا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی کثیر تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔